قرآن پاک میں دو ہی گناہ بیان ہوئے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہوتے ہیں، سابقہ تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک شرک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں گے، آپ بھی شرک کریں گے، حالانکہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے زیادہ توحید کے دعوے دار تھے، سب سے زیادہ توحید آپ نے بیان کی، نبی سے شرک کیسے سرزد ہوگا؟ مثال دی جا رہی ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا عَمِلُوا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال ہم کیا کریں گے؟ برباد کر دیں گے۔ ایک تو شرک سے اعمال برباد ہوتے ہیں، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، آپ کی بات آ جائے، آپ کی بات کے سامنے کھڑے ہو جائیں آپ کہ جناب یہ حالات کا تقاضا نہیں ہے، یہ حدیث کیسے عمل کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر جو احکامات دیے، فوتگی کے موقع پر جو احکامات دیے، معاشرت کے دیے، معیشت کے دیے، اخلاقیات کے دیے، سیاست کے دیے، ہر چیز کے آپ نے احکامات دیے ہیں، آج ہم کہیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا، اس پر عمل نہیں ہو سکتا، تو ان تحبط اعمالکم، یاد رکھیں آپ کی اس سوچ اور فکر سے تمام کے تمام اعمال آپ کے برباد ہو جائیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا میرا عمل برباد ہو گیا ہے، یہ کمائی لٹ گئی ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ سب کچھ لٹ پٹ گیا ہے۔ کل قیامت کے دن بالکل آپ کا پیپر صاف ہوگا اور پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں تو پوری زندگی لکھتا رہا ہوں، میں تو پوری زندگی عمل کرتا رہا ہوں، وہ گئے کدھر؟ اس ایک جملے نے وہ سارے کے سارے اعمال برباد کر کے رکھ دیے، وہ ساری کی ساری کمائی اکارت کر کے رکھ دی، وہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ نے جوڑ کر رکھی ہوئی تھی جنت میں جانے کے لیے، کل قیامت کے دن ان سے ایک چیز بھی حاصل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا تھا، آپ نے ٹھکرا دیا۔